حجاج بن یوسف ظالم کے سامنے ایک جادوگر کو پیش کیا گیا اور حجاج بن یوسف نے اس کا امتحان لیا اس طریقے سے کہ اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں گن کر کے اپنی مٹھی کو حجاج نے ایسے بند کیا۔ پوچھا بتا اس میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو فوراً جادوگر نے بتا دیا کہ جی اتنی کنکریاں ہیں۔ حجاج کو بڑا تعجب ہوا، پھر حجاج نے بغیر گنتی کیے کچھ کنکریوں کو اٹھا لیا اور اپنی مشت میں بند کر دیا۔ پھر پوچھا کہ بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ اس پر وہ جادوگر خاموش ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمزاد کیا کام کر سکتا ہے اور کیا کام نہیں کر سکتا ہے، اور آیا اس کی باتوں پر یقین رکھنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ دیکھو دوستو، جنات ہمزاد موکلات ایک طاقت ہے جو عمل کے ذریعے سے انسان کے قابو میں آتے ہیں، اور بسا اوقات بغیر عمل کے بھی یہ چیزیں قابو میں آ جاتی ہیں۔ جنات ہمزاد تو ایسے قابو میں نہیں آتا نا، کوئی یہ کہہ کہ بس جی میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، کوئی اس کے لیے مشق نہیں کرتا ہوں، کوئی ریاضت نہیں کرتا ہوں، ایسے ہی یہ چیز میرے قابو میں آ جائے، تو اس طرح دوستو بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز محنت سے، مشقت سے، ریاضت کرنے سے، وظائف کرنے سے، چلہ کشی کرنے سے یہ چیزیں قابو میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رہا اس کے بعد کہ یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے بالخصوص ہمزاد، تو اس کے بارے میں دوستو کہا جاتا ہے کہ عامل کی کافی ساری معاونت کرتا ہے، اس حوالے سے کہ اگر کوئی مریض عامل کے پاس آ جائے اور عامل ہمزاد سے پوچھے کہ اسے میں کون سا نقش بنا کر دوں، تو پھر ہمزاد بتاتا ہے کہ جی آپ اسے یہ نقش بنا کر دیں، آیت کتب کا مثلث بنا کر دیں، مربع بنا کر کے دیں، یا آپ آیت الکرسی کا نقش دے دیں۔ اس طرح کی مشاورت پہ ہمزاد دیتا ہے، اور ساتھ میں جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کا نسخہ بھی بتا دیتا ہے، جس سے عامل مریض کا علاج بآسانی کر سکتا ہے۔ تشخیص کے معاملے کے اندر بھی یہ بڑا ماہر ہوتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، ہر بیماری کا علاج بتا دیتا ہے، ہر بیماری بتا دیتا ہے۔ پھر اگر عامل ہمزاد سے یہ کہے کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے اٹھاؤ کراچی پہنچا دو، کراچی سے مجھے مکہ، اور مکہ سے فلاں جگہ پہنچا دو، میں حج کر کے آتا ہوں، وہاں پر آپ کو پہنچا دے گا، اور بے موسم پھل لائے گا۔ جیسا کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے دوستو، اس میں تازہ کھجوریں نہیں ہے، تازہ آم نہیں ہے، اور ہمزاد کیا کرتا ہے پھر تازے تازے آم لا کر کے ڈھیر کر دیتا ہے، تازی تازی کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ عامل کے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ یعنی بے موسم پھل جو ہوتے ہیں، خواہ وہ مریض کو ضرورت ہو، عامل کو ضرورت ہو، اس کے پاس بے موسم پھل جو ہوتے ہیں وہ ہمزاد اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے کافی سارے کام کرتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ پھر ایک کا ہمزاد، مثال کے طور پر میرا ہمزاد ہے، آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب آپ کے ضمیر میں کیا ہے، وہ آپ کا ہمزاد جو ہوتا ہے وہ پھر بتا دیتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا آپ کو غالب یقین ہے، تو وہ اس وسوسے تک پہنچ کر کے اس چیز کو اپنے علم میں کر کے پھر عامل کے کان میں ڈال دیتا ہے کہ جی یہ ایسی بات ہے، تو پھر عامل بتا دیتا ہے۔ ایک کا واقعہ ہے، کچھ افراد ایک عامل کے پاس جا رہے تھے اور راستے میں اسے گالیاں دیتے گئے، گالیاں برا بھلا کہتے گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً بتا دیا کہ یار راستے میں تو تم نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ تو وہ لوگ کافی حیران ہوئے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا۔ تو دوستو ایسے پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمزاد کے ذریعے سے، کہ اس عامل کے ہمزاد نے اسے بتا دیا ہوگا کہ راستے میں انہوں نے تجھے گالیاں دی۔ جیسا کہ دوستو میں نے شروع میں آپ کو واقعہ بیان کیا ہے حجاج بن یوسف کا، کہ اس کے سامنے ایک جادوگر کو پیش کیا گیا اور حجاج بن یوسف نے کنکریوں کو گنا، اسے آزمانا چاہا۔ مٹھی میں کنکریاں گن کر کے حجاج نے اپنی مشت کو بند کر دیا، ایسے پوچھا کتنی کنکریاں ہیں میری مشت میں؟ فوراً اس نے بتا دیا۔ حجاج کو تعجب ہوا۔ دوسری بار حجاج بن یوسف نے بغیر گنتی کیے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور مٹھی میں بند کی، پھر اس سے پوچھا بتا کتنی؟ وہ نہیں بتا سکا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ پہلی بار تو نے کیسے بتا دیا مجھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب آپ نے کنکریوں کو شمار کیا تھا نا، تو میں نے اپنے ہمزاد سے، وہ گیا میرا ہمزاد آپ کے ہمزاد سے پوچھا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔
تو لیکن دوسری بار چونکہ آپ نے گنتی ہی نہیں کی تو آپ کے ہمزاد کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی ہے، آپ کے وسوسے کو پتہ نہیں تھا، آپ کے دماغ میں وہ خیال بھی نہیں آیا، تو پھر میں بھی نہیں بتا سکا۔ تو اس طرح کی باتیں ہمزاد بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ باقی مستقبل کے احوال سے اس سے خبریں لینا یہ بھی کفر کی حد تک ہے دوستو۔ مستقبل کے احوال کا پتہ کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی پاک ذات کو پتہ ہے۔ ان عاملوں کو، ان پیروں کو اپنے مستقبل کا ذرا برابر پتہ بھی نہیں ہوتا ہے مستقبل کا، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کے مستقبل بتلانے کا ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو یہ محض دوستو فریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قبل جنات و شیاطین آسمانوں تک جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن کر واپس آتے تھے، ٹھیک ہے، اور کاہنوں کے کانوں میں اس بات کو ڈالتے تھے کہ صبح کو یہ ہونا ہے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ ایک بات سچی اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو ان جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر آگ کے شعلے ان کے پیچھے سے مسلط کر دیے جاتے، پھر وہ جنات و شیاطین جل جاتے تھے، اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر انہیں حیرانگی ہوئی، تعجب ہوئی کہ آج کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا جانا آسمانوں پر بند ہو چکا ہے۔ تو ہمزاد مستقبل کے احوال کا تعین نہیں بتا سکتا، ماضی کے واقعات جو عامل کو بھول چکے ہوں تو وہ بتلا سکتا ہے۔ رہی بات کہ ان کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، بالکل دوستو یقین نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے دوستو، بالکل ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ان کی باتوں پر یقین رکھنا بالکل غلط بات ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی آپ کو اٹھائے گا، وہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا، دوستو یہ اکثر طور پر یہ کتابی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اکثر طور پر یہ کتابی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عاملین حضرات بیان کرتے ہیں، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اتنے پیسے لاتا ہے، اتنی بوریاں لاتا ہے۔ دوستو اگر ایسا ہوتا تو ایک عامل صاحب، ایک پیر صاحب پورے پاکستان کا قرضہ بھی ادا کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جو اکثر لکھی ہوئی آپ کو کتب میں ملتی ہے وہ اکثر کتابی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کچھ حد تک تعلق نہیں ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ باقی ماضی کے احوال بتلا سکتا ہے، کوئی تشخیص کے حوالے سے آپ کو بتلا سکتا ہے، لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ آپ کو نیند میں زیادہ تر یہ تنگ کرتا ہے، یہ کام یہ بہت زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑے بابا جی سے میں ملا جو کم سے کم 80 سال کے تو وہ ہوں گے، 80 سے بھی زائد کے ہوں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ چیز جب عامل اس کو قابو میں بھی کر لیتا ہے نا، تو قابو کر لینے کے بعد بھی یہ عامل کو نیند میں بھی خبریں بتلاتا ہے کان میں، آج یہ خبر ہے، وہ خبر ہے، پھر نیند میں بھی یعنی کہ یہ چیز خلل ڈالتی ہے عامل کی نیند میں، پھر اس کے لیے الگ وظائف اعمال پڑھنا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے شرائط طے کرنا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عامل کے آرام میں خلل یہ چیز ڈالتی ہے، تو یہ نیند میں بھی یہ تنگ کرتا ہے دوستو۔ تو باقی ان کی باتوں پر عمل کرنا کہ مجھے یہاں سے اٹھاؤ وہاں پہنچا دو، ٹھیک ہے، اگر ایسا کر بھی لے تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انسان کو، عامل کو دھوکہ بھی دے دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اٹھائے پھر کسی سمندر میں یا دریا میں ڈال دے، پھر آپ دنیا سے ہی چلے گئے، تو دوستو ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہی ان کی باتوں پر پورا ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ چیز آپ کے کنٹرول میں آتی ہے، کرامت کے ذریعے سے تو نہیں آئی، آپ نے عمل کیا، عمل کی طاقت سے یہ چیز آپ کے قابو میں آئی، پھر یہ چیز سوچتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اور ایسے کئی عاملوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک وقت میں تو ان چیزوں کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، لیکن جب وظائف پڑھنے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی تو یہی چیزیں الٹا عامل کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی دلی رضامندی نہیں ہوتی ہے، عمل کے زور سے یہ چیزیں عامل کے قابو میں آئی ہوتی ہیں۔ تو ہر عامل کو اس میں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، ان چیزوں کے قبضے میں کر لینے کے بعد، کنٹرول میں کر لینے کے بعد خود بھی عامل احتیاط میں رہے اور ان چیزوں کو اپنے سے بھی کچھ فاصلے پر رکھے، ٹھیک
ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ہوگی حمزات کے بارے میں انفارمیشن کہ حمزات کیا کچھ کر سکتا ہے، کر تو یہ چیزیں سکتا ہے حمزات، لیکن بسا اوقات یہ چیزیں عامل کے لیے باعث وبال بھی بن جاتی ہیں۔ پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ نوری عمل والا حمزات جو ہوتا ہے وہ صحیح کام کرتا ہے، جو سفلی عمل والا حمزات ہوتا ہے وہ ہر طرح کے جائز ناجائز کام، شیطانی کام، سارے کام وہ حمزات کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔